پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ جہاد کے لیے شرط اول تقوی حقیقی ہے. جہاد کی شرط اول جو ہے وہ حقیقی تقوی کا ہونا ہے. جب جہاد کی یہ شرط ہے اور تقوی کے بغیر جہاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور تقوی بھی وہ جو حقیقی ہو، ظاہر کا نہ ہو، ڈھونگ بازی کا نہ ہو. جیسا ایک تقوی تو کہتے ہیں تقوی کلابی، کتے والا تقوی. کتے کا تقوی کیسا ہے؟ جب پیشاب کرے گا ٹانگ اٹھا کے کرے گا تاکہ چھینٹ نہ آ جائے، اور پاخانے میں جا کے منہ ڈال دے گا. پاخانے میں جا کے منہ ڈال دے گا. یہ تقوی ہے کتے کا. تو اس کو فرمایا تقوی حقیقی. اور اس کے دو جز ہیں، ایک تو حسن خلق اور ایک حسن خلق. حسن خلق کیا ہے؟ وہ ظاہری اعمال کے اجزاء ہیں جو اعمال ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے اعضاء بیان کیے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ کیسے ہوں. نماز کے اعضاء اچھے اچھے با حسن ہوں، جیسے آپ کا جسم ہے اور اس کا حسن اور اس کے اعضاء کا اچھا ہونا ہے. دیکھیے اگر گڈھے پڑے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، تو کیا اچھا لگے گا اس آدمی؟ تو حسن خلق یعنی جسمانی ظاہری اعضاء اچھے ہوں. اسی طرح عمل صالح بھی ایک جسم ہے، وہ بھی حسن کے ساتھ ہو. نیک عمل بھی ایک جسم ہے اور وہ بھی حسن کے ساتھ ہو. حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم عطا فرمائے گا. جیسا کہ قرآن شریف کو فرمایا وہ جسم کے ساتھ آوے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا. روزہ آوے گا جسم کے ساتھ آوے گا اور وہ آگے سفارش کرے گا روزہ داروں کی مغفرت کے لیے. تو دیکھا ان چیزوں کے اعضاء اور ان چیزوں کا جسم بھی ہے. نماز کے اعضاء مثلا نماز میں کھڑا کس طرح ہونا ہے، نیت اور ہاتھ کس طرح باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، نگاہ جو خلاف اٹھتی ہے اس کو کس طرح کرنا ہے، ان پر جمعیت خاطر نگاہ کا جمانا، دل رکھنا کس طرح ہے، ارکان رکوع سجدہ قومہ قیام قرات جلسہ سجدہ قعود قاعدہ، یہ سب چیزیں جسم کے اندر داخل ہیں. یہ سجدہ کا کرنا، رکوع کا کرنا، رکوع سے کھڑا ہونا سیدھا، دو سجدوں کے بیچ میں سیدھا بیٹھنا، تو یہ چیزیں نظر آتی ہے نہیں آتی؟ نیت باندھنی نظر آتی ہے، قومہ نظر آتا ہے، زمین پر سر کا ٹیکنا نظر آتا ہے، بیٹھنا نظر آتا ہے. تو جب نظر آتا ہے تو یہ جسم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جسم تو ہے نماز کا. کیا روح بھی نظر آتی ہے؟ تو عمل صالح کا یہ حسن خلق ہو گیا. تو عبادت کیا نمازی کے ساتھ خاص ہے، تلاوت کے ساتھ نہیں، روزے کے ساتھ نہیں ہے، تسبیح کے ساتھ نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے کوئی تسبیح پڑھنے لگے، بے وضو پڑھنے لگے، کمر لگا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، سہارا لگا کے ٹیک لگا کے کرنے لگے، تو یہ تلاوت کا حسن نہیں ہے. زکوٰۃ کے ساتھ مال خرچ کرنے میں بھی حسن ضروری ہے. تو یہ سب عبادات ہیں، ان کو احکام ظاہرہ کے موافق انجام دینا اعمال کا حسن صورت ہے. تو گویا کہ یہ ان کا حسن عمل ہے. تو عمل کا حسین ہونا، عمل کا حسین ہونا. اب اعمال کا حسن خلق سمجھیے، سمجھ میں آ گیا؟ نیت باندھنا، تلاوت کرنا، تسبیح پڑھنا، کس طرح پڑھ رہا، کیسے کر رہا، یہ تو اس کے اعمال کا صورت ہے جس کو کہتے ہیں حسین صورت. تو تلاوت ادب کے ساتھ کر رہا ہے، خوشبو وغیرہ لگا رکھی ہے، قبلے کی طرف بیٹھا ہے، با ادب قرآن شریف رکھے ہوئے ہے، اور قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے آیات رحمت پر، جو مسکراہٹ چہرے پر، اور اعمال عذاب دوزخ پر، جو دوزخ میں لے جانے والے اعمال ہیں، پکڑ ہے خدا کے عذاب کی، تو وہ ان پر جو ہے کانپ جانا، لرز جانا، یہ اعمال کا تلاوت کا حسن ہے.
تو اب حسن خلق کو سمجھیے، یعنی اندر کا بھی ٹھیک اور درست ہونا، آنکھ نگاہ کا حسن خلق کا ٹھیک ہونا، کان کا ٹھیک ہونا، زبان کے حسن خلق کا ٹھیک ہونا، دل کا حسن خلق ٹھیک ہونا، یہ تو اندر کی چیز ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے، مگر کان تو نظر آ رہا ہے، آنکھ تو نظر نہیں آ رہی ہے، آنکھ کی نظر نہیں آ رہی ہے، آنکھ نظر آ رہی ہے، تو زبان تو نظر آ رہی ہے، دل نظر نہیں آ رہا ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہو۔ کان تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کان کہاں لگائے ہیں مجھے کیا خبر؟ کان تو نظر آ رہے ہیں اور وہ کان کہاں لگائے ہیں مجھے کیا خبر؟ آنکھیں کہاں لگائے ہیں مجھے کیا خبر؟ تو وہ عبادت جو نظر آتی ہے وہ بھی حسن خلق کے ساتھ حسن خلق لیے ہوئے ہے، کہ آنکھ تو یہاں ہے، کان یہاں ہے، لیکن کان لگ کدھر رہے ہیں، کدھر کی آواز پکڑ رہے ہیں، جائز یا ناجائز؟ بس یہ حسن خلق اور یہ حسن خلق، کہ کان تو اللہ نے حسین بنائے ہیں اور کان کو ادھر جھکائے ہوئے بھی ہے، لیکن کان کا جو سننے کا تعلق ہے وہ کدھر لگائے ہوئے ہیں؟ وہ کان کے اندر روحانی طور پر بد حسنی آ گئی۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تو اعضائے حسن کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ رکوع یوں کر لیا، یوں ذرا سے جھک گئے اور وہ یوں کھڑے ہو گئے، ذرا سے یوں کر لیا۔ رکوع کا حسن یہ ہے کہ سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہوں۔ بعضوں کی کمر یوں ہوتی ہے جھکی ہوئی، بعض جوانوں کی بھی جھکی ہوئی ہوتی ہے، بوڑھوں کی تو ہوتی ہے، تو سر تو برابر کر سکتا ہے، کسی کو دکھا لیں، دیکھنا بھائی میرے رکوع میں کمر تو یوں مڑ رہی ہے، لیکن میرا سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اگر شک ہو، خیال ہوتا تو دوسروں کو دکھا کے تسلی کرتا۔ پھر جہاں اس نے نشان لگا دیا کہ اس طرح سے سر اور پیٹھ یہاں برابر ہوگی، تو آئندہ نماز پڑھنے میں اس کا دھیان رکھتا۔ تو رکوع کا حسن یہ ہے کہ سر اور کولہے برابر ہوں، نہ یہ کہ یوں ٹیڑھا پن ہو، اگر کوئی کمزور ہے تو خیر۔ اسی طرح قیام میں ایک پیر جھکا ہوا ہے، ایک سیدھا، گھوڑے کی طرح کھڑا ہوا ہے، تو جب بوڑھا نہیں، موٹا نہیں ہے، کمر میں درد نہیں ہے، تو پورا قیام ہو، یعنی دونوں پیر پورے بالکل سیدھے ہوں، لیکن یوں ٹیڑھے کھڑے ہو گئے، ٹیڑھے سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کہیں کو کر لیا، مونڈا نیچے کو جھکا لیا، تو کیا یہ بوڑھا ہے، بوڑھا آدمی ہے، یا درد ہو رہا ہے؟ کیا یہ موٹا ہے؟ تو یہ بھی ایک قسم کا ٹیک لگانا ہے، کہ یوں کھڑے ہو کر ٹیک لگا لی۔ یہ کر کے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا تھا، نماز کھڑے ہو کر دکھایا تھا وہاں خانقاہ میں، کہ یوں کھڑا ہے، اگر سے کھڑا، ایک مونڈا اوپر ایک نیچے، تو یہ حسن ہوا یا بدصورتی، بد حسن ہوا؟ تو فرماتے ہیں یہ کر کے دکھا رہا ہوں، جی ہاں، ہاتھ اس طرح، نہ تو یوں، نہ تو یوں، اور نہ یوں، اور نہ یہاں سنڈی کے اوپر، بلکہ ہتھیلی کے اوپر ہو، ہتھیلی کے اوپر ہو، اور کن انگلی اور انگوٹھے سے پونچھے کو پکڑنا ہو، تینوں انگلی سامنے ہو، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہو۔ آئی سمجھ میں؟ بلکہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہو، یہ حسن خلق ہے، یہ ہاتھ باندھنے کا حسن ہے، اور اس کا پاس لحاظ رکھنا کہ اس کے خلاف نہ ہونے پائے، سنڈی کے اوپر نہ ہو، ناف سے اوپر نہ ہو، ناف کے نیچے ہو۔ بلکہ علماء نے اس کی ترکیب یہ لکھی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ناف سے اوپر باندھتے ہیں، یہاں وہ یہ کہتے ہیں نیچے سے کوئی وہ لے کر لکڑی اور یوں چلاؤ، اور یہاں آ کے رک گئی تو سنڈی میں لگے، یہاں نیچے آ کے سنڈی میں لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناف کے نیچے ہے، تو یہاں باندھنا چاہیے ناف کے نیچے، اور اس کی ترکیب یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ گیا نہیں تو ایک لکڑی لے کے یوں چلاؤ، اور آگے یہاں سنڈی میں لگ گئی سوراخ میں، آگے جگہ آگے ہاتھ ہے، سنڈی سے آگے جانے کا راستہ لکڑی کو نہیں ہے، تو یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ حسن خلق سے حسن خلق بھی ہو جائے گا،
جب تم ظاہر میں سنوار کر نماز کو حسین بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو ہے پھر دیر نہیں ہے، وہ بھی فضل فرما دیں گے، تمہارا دل اندر سے تمہارا اندر کا حال بھی حسین بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرما، وہاں وہ درزی ابھی زندہ ہے جو حضرت کے کپڑے سیا کرتا تھا، جلال آباد، بوڑھا آدمی ہے، تو وہ یوں اس کے ہاں گول ٹوپی اکثر لوگ اسی کے ہاں سلواتے ہیں جو حضرت کی ٹوپی سیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا جب حضرت جی زندہ تھے تو انہوں نے کہا اب تو حضرت کو چاہے جیسا پہنا تو پہن لیں گے، بڑھاپا آ گیا، اب تو عادت پک گئی، چاہے جیسا پہنا تو ایسا ہی پہن لیں گے۔ لیکن وہ دیکھتے اس زمانے میں جب کالی داڑھی تھی اور جوانی تھی، کرتا سلوا کر ٹوپی سلوا کر یہاں باہر اسٹور پہ بیٹھ جاتے تھے اور ایک ایک سلائی کو یوں دیکھتے تھے، ایک ایک سلائی کو یوں دیکھتے تھے، جہاں بھی کہیں سوئی نے گڑبڑ کر کی، کہیں یہاں سینے کے بجائے یوں لمبا تاگا ڈال دیا، بس ماسٹر صاحب جی حضرت وہاں یہ دیکھنا یہ کیا ہوا، یہ مشین نے گڑبڑ کر دی، یہاں بیچ میں چھوڑ دیا اس نے اور آگے پہنچ گئی تو یہ سلائی لمبی ہو گئی، تو اس کو ادھڑواتے تھے اور ادھڑوا کر پھر دوبارہ سلواتے تھے، اگر صحیح ہو گئی جب اس سے آگے بڑھتے تھے۔ کپڑوں کی سلائی کا ٹانکا بھی خلاف اصول نہ ہو، دیکھا آپ نے کتنا مزاج ان کا بنا ہوا تھا، اور آگے اور جو حالات اور آواز چلیں گے وہ کتنے حسین ہوں گے۔ تو جو کپڑا اتنا حسین پہنتا ہو تو اپنے اعمال کو کتنا حسین بنانے کی کوشش کرے، یہ حسن ہے۔ ایک آدمی نے ٹوپی سلوا رکھی ہے، ٹوپی اوڑھ رہا ہے، درزی نے کیا سی، یہ پیچھے جو سلائی ہے یہ یہاں پیچھے جا کے نیڑی کر دی، ایک اوپر کو ہے ایک سلائی نیچے کو ہے، دونوں سے سامنے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یوں ہاتھ ملاؤ تو انگلیوں کی لکیریں سامنے ہوتی ہیں نہیں سب، یا اللہ نے بھی یوں بنا رکھا ہے کہ لکیر اوپر ایک نیچے، اللہ نے تو اتنی حسین بنائی انگلی، اللہ نے اتنا حسین بنایا تمہاری آنکھیں، اور تم بد چلن بننا چاہتے ہو، اپنے حسن کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو سلائی کے ٹانکے بھی غلط پہننا پسند نہیں کر رہا ہے تو بولو اس کی اور زندگی کیسی حسین ہو۔ جن لوگوں نے حضرت کی صحبت اٹھائی انہوں نے دیکھا ہے، اور یہ کہاں سے آیا؟ اپنے شیخ سے سیکھا، اپنے پیر سے سیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے چلو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، اور اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لا رہے ہیں، مکان میں ہیں، باہر سے کسی نے آواز دی ملنا چاہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ملنے کے لیے اٹھے تو آپ نے اپنی داڑھی وغیرہ کو اور سر کے امامے کو صحیح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک برتن میں پانی رکھ رکھا تھا بھر کر کہ جانور جو پیاسا ہو پانی پی لیا کر، تو آئینہ تو تھا نہیں، بس اس میں جا کر کے یوں چہرے مبارک کو دیکھا، اور چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنا امامہ وغیرہ صحیح کر کے پھر باہر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے سر سے پیر تک حسین ہی حسین بنایا ہے، آپ کو سنوارنے کی کیا ضرورت؟ جس انداز سے بھی آپ ہوں وہی اچھا، ٹیڑھی ٹوپی اوڑھ لیں وہ اچھی، ٹیڑھی پگڑی اوڑھ لیں وہ اچھی لگتی ہے، آپ کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ اور پھر باہر جو آیا ہے آواز دے رہا ہے اتنے پیار سے، وہ کوئی معتقدی ہوگا، مومن ہی ہوگا، چاہنے والا ہی ہوگا، اہل محبت میں سے ہی ہوگا، تو آپ سنور کر جائیں جب بھی اسے اچھا لگتے ہیں، نہ سنور کر جائیں جب بھی ننگے سر جائیں اچھے لگتے ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ آدمی کا چہرہ دیکھ کر یا لباس الٹا سول جلول دیکھ کر سامنے والے کو رنج پہنچ جاتا ہے، اتنا سا بھی رنج پہنچانا سرکار کو گوارا نہیں۔ تو آپ نے دیکھا چہرہ صحیح کرنا،
ایک آدمی ایسا تھا جب کوئی باہر سے آوے آواز دے فوراً لائیو آیا شیشہ کنگا لا کے کنگا کرے شیشہ کرے منہ کرے یہ کرے، کتنی دیر لگ جاتی اسے سنبھالنے میں، جب باہر آتا تو یہ تکلف ہے، یہ تکلف ہے، یہ بڑا بننا چاہتا ہے، اور روحانیت کیا ہے؟ دوسرے کو رنج سے بچانا ہے، کہ ایسا نہ ہو میری ایسی حالت دیکھ کر الٹی سیدھی سامنے والے کے دل کو رنج پہنچے۔ سمجھ میں آئی؟ امام صاحب آ رہے ہیں مسجد میں، چہرے داڑھی پہ کنگا بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، کہیں کو دبری کہیں کو پھڑ لی، مقتدی دیکھ رہے ہیں کیسا ہمارا امام ہے، بھائی سیدھا آدمی ہے، سیدھا ہے، بے وقوف ہے، پاگل، جسے یوں تمیز نہیں کہ ہمیں داڑھی کس طرح رکھنی چاہیے۔ ایک مٹھی سڈول رکھنے کا سنت کیوں ہے؟ ایک مٹھی کیوں ہونی چاہیے جیسے ادھر تاکہ برابر رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ساری ہمارے ظاہر کو حسین بنانے والی، پھر اندر کی سنتیں ہیں جن سے باطن حسین ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا ہی بنایا، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا دماغ صحیح کرنا تھا، اس لیے اللہ نے ایسا پیر بھی پیدا فرمایا، جیسی ضرورت ہوتی ہے ایسے نبی بھیجتے ہیں، ایسے ہی ولی کو بھیجتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، بچپن میں پڑھنے کے زمانے میں بھی اگر کسی طالب علم نے دوسرے بچے نے اس طرح پیٹ کھول دیا اپنا اور آپ کی نظر پڑ گئی، جی متلاتے متلاتے قے ہونے لگتی تھی، ایسا لطیف اتنا نازک مزاج تھا بچپن میں۔ اور اس سے پہلے بچپن میں جب دودھ پینے کا زمانہ تھا، اگر کوئی بدصورت عورت لینا چاہتی تھی گود میں نہیں جاتے تھے، بتاؤ اس وقت کہاں سے حسن کی کچھ جانتے تھے، یہ حسین ہے یا کیسی ہے؟ جو کوئی بدصورت عورت یا بے ڈھنگی بال بکھرے ہوئے ایسی صورت کوئی عورت لینا چاہتی تھی حضرت کو تو اس کی گود میں نہیں جاتے تھے، اگر لے لیا روتے تھے۔ یہ بچپن کا زمانہ جب دودھ پینے کا زمانہ تھا، تو معلوم ہوا اللہ نے ہی ایسا مزاج بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں جاتے نماز کے لیے ساری سڑک صاف رہتی، جب اترا دروازے بیٹھک کے آگے کمرے کے بالکل صاف و شفاف رہتا تھا۔ ایک دن باہر تشریف لائے، وہ خادم نے جھاڑو دی، نگاہ چوک گئی، ایک تن کپڑا پا گیا وہاں چبوترے، بس یہ جھاڑو کس نے؟ ارے فلانے یہ جھاڑو کس نے لگائی؟ تو نے کیا تجھے اتنی بھی عقل نہیں رہی؟ دیکھیے کتنا بڑا شیطیر پڑا یہاں، شیطیر اسے کہہ رہے ہیں اتنے سے تین کے کو، اور سر میں درد ہو۔ بادشاہ ملنے کے لیے آیا، سلام دو بیٹھ گیا، بادب بیٹھا ہے، لیکن حضرت کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کچھ رعب سا ایسا طاری ہوا یا اسے پیاس لگی، بار بار سراہی کی طرف کو دیکھتا تھا پانی کے لیے، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا پانی پیاس پانی لگ رہی، پانی کی ضرورت ہے حضرت، نہیں کہا۔ حضرت نے جو اس کی آنکھوں کو دیکھا کدھر دیکھ رہا ہے پہچان لیا، تو آپ نے فرمایا پیاس لگ رہی ہو تو بھائی پی لو، وہ رکھا ہے پانی پی لو۔ ایک دن ایک آدمی آیا ہے میرے پاس، دو تین تھے، بیٹھ کے خیریت میں، تو اس نے ایک بات کرنے کے بعد ہی یوں کہا کہ جی وہ پانی پینا ہے۔ میں نے کہا جب تم باہر آئے تھے دیکھا ہوگا برابر میں رکھا ہے پانی، وہیں گلاس رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی پی لو، جاؤ۔ اٹھنا گوارا نہیں، پانی پینے کے یہیں لا کے پلاؤ، ہم تمہارے باپ کے نوکر تھوڑا ہی ہیں جو پانی پینے جاویں گے، یہ مطلب ہوا نا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پی لیں گے، اب تو پیاس لگ رہی تھی کہ پانی کی ضرورت ہے، اب اٹھنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ تکبر ہے کچھ اور ہے؟ ہاں، ہمارے حضرت کے ہاں سادہ پانی الگ رکھا ہوا رہتا تھا، برف کا الگ رکھا ہوا رہتا تھا باہر، وہیں گلاس رکھے ہوئے ہیں، جس کو سادہ پینا ہو سادہ پیو، جس کو برف کا پینا ہو برف کا پیو، نہ پینا ہو نہ پیو۔ آئی سمجھ میں؟ ہم نوکر کہاں سے رکھیں تمہارے واسطے کہ جہاں کوئی آوے پانی پلاتے پھرو، وہ کہ جی بجی آدھا پلا آدھا گلاس، عجیب حال۔ اب بادشاہ نے کو جب کہا پی لو، جا کر پی لو، لے لو،
بادشاہ نے جا کر کے پانی لیا. اب بادشاہ نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی پیا ہو تو اسے پتا ہو کس طرح پیوں. اس نے جو سراہی کو جھکایا وہ پانی کٹورے میں زیادہ آ گیا اور برابر میں وہ نیچے تھوڑا سا بکھر گیا. اس کے بعد پی کے پانی وہ کٹورا اس کے اوپر ٹیڑھا ڈھک دیا. سیدھا رکھنا چاہیے ٹیڑھا, ٹوپی سیدھی ہونی چاہیے ٹیڑھی. آئینے میں دیکھ لیو اپنی ٹوپی سیدھی ہے نہیں. تو وہ ٹیڑھا ڈھک دیا. اب جب وہ پی کے آگے بیٹھ گیا حضرت کی نظر جو ادھر کو پڑی تو وہاں تھوڑا سا پانی بکھرا ہوا ملا اور وہ کٹورا ٹیڑھا ڈھکا ہوا ملا. بس حضرت کو کیا تھا, بس یوں سر بھیجنے لگے اور برابر تکلیف دماغ میں چڑھتی چلی گئی. کچھ کہا نہیں. بادشاہ تھا کچھ کہا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا, بادشاہ نے, حضرت آپ کے یہاں کوئی خادم نہیں ہے جو آنے والوں کی مہمان نوازی دیکھ بھال خدمت کر لیا کرے. آپ کے یہاں کوئی مہمان نواز کوئی خادم نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خادم آپ کے یہاں خانقاہ میں بھیج دوں. سمجھ میں ٹھیک کہا نا بادشاہ نے. تو آپ کے یہاں کسی کا انتظام نہیں ہے تو میں بھیج دوں کوئی خادم, خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہوگا. تو اب حضرت کو بولنے کا موقع مل گیا. فرمایا جیسے تم ہو ایسے ہی خادم بھیجو گے, جیسے تم ہو ایسا ہی خادم بھیجو گے. تمہاری حرکت سے تو اب تک میں تڑپ رہا ہوں, سر میں درد ہو رہا ہے, اور تمہارا خادم اگر آ کے یہاں رہنے لگا تو مجھے تو ہلاکی کر دے گا, بربادی کر دے گا. کیونکہ بھی ایسا ہی ہوگا. اور فرمایا تم حکومت کیا خاک کرتے ہوگے جب تمہارے میں پانی لینا بھی پی لے کر پینا بھی نہیں آتا. دیکھو تنبیہ نصیحت, کیا خاک حکومت کرتے ہو, تو پانی لے کے بھی پینا نہیں آتا. دیکھو کٹورا بھی ٹیڑھا ڈھک دیا, پانی بھی بکھیر دیا. اب بادشاہ چپ خاموش. دیکھا مرزا صاحب کا مزاج. نصیحت کیوں ہو رہی تھی بادشاہ کو, نصیحت کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے ہو رہی تھی کہ امت میں بے ڈنگا پن زیادہ چل پڑا تھا. اس لیے اللہ نے ایسے ولی کو پیدا کیا جو سب کے کان کھینچے. اس کی انہیں پرواہ پچھوا ہوتی نہیں کہ بادشاہ ہے کیا کرے گا, کیا کر دے جو کچھ کرے گا, کیا کرے گا جو کچھ کرنا ہو کر دے. ایک بادشاہ نے کہا تھا ایک بزرگ سے, فرمایا کہ میں تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہوں اپنے پاس. انہوں نے فرمایا رہ جاؤں گا, میری شرط ہے. کہنے لگے کیا؟ کہ شرط یہ ہے ایک تو کبھی مجھے کھانا کو نہ کہیو, کھانا کھا لو, کھانے کو نہ کہنا. دوسرے یہ جو مکھی مجھے پریشان کرے ہیں ان مکھیوں کو کہہ دو ایک بھی میرے پاس نہ آوے, ایک بھی میرے پاس نہ آوے. بادشاہ نے کہا یہ مکھی تو میرے باپ سے بھی رکنے کی, میرے کہنے سے کیا رکیں گی. تو انہوں نے فرمایا جب تو مکھی کو بھی نہیں روک سکتا تو تیرے سے کیا کہوں میں, کہ تم یہاں آ کر رہو میرے پاس, میں تمہاری خدمت کروں گا, تیرے سے کیا خدمت لوں. صحیح کہا غلط کہا؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ ہے لا الہ. یہ جو بول رہا تھا ان کے اندر کیا بول رہا تھا؟ یہ کلمہ بول رہا تھا. تجھ سے کیا کہوں, تو محتاج ہے. ایک مولوی صاحب آئے ایک دفعہ مرید ہونے, تو پیر تو سب کے لیے ہے نا, یہ نہیں, یہ جاہلوں کے لیے ہے, مولویوں کے لیے نہیں. تو انہیں یہاں تک بال تھے ان کے داڑھی کے, یہاں تک کلے تک اوپر تک بال تھے, ادھر بھی ادھر بھی. اب آ کے بیٹھے, السلام علیکم. السلام. جس نے دیکھا مسافہ ہوا, چہرے پہ جو نظر پڑی آپ نے فوراً آنکھیں بند کر کے یوں کر لیا. ہاں بھائی جلدی کہو کیا کہنا ہے, ہاتھ کا اشارہ کیا, جلدی کہو کیا کہنا ہے. انہوں نے کہا حضرت مرید ہونے آیا ہوں. آپ نے فرمایا مرید ہونے کے لیے جوڑ ضروری ہے, مناسبت ضروری ہے, اور انسان میں اور ریچھ میں کیا مناسبت, انسان میں اور ریچھ میں کیا مناسبت, کیا جوڑ. اسے ریچھ بتا دیا, وہ مولوی تو بگڑ گیا, لیکن بگڑ کے چپ ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا.
اور جگہ جا کے ڈھونڈے تلاش کرے مگر ایسا بزرگ کوئی دوسرا ملا نہیں. ویسے تو بتیرے بہت بزرگ تھے دلی میں مگر ایسا نہیں ملا جیسے وہ عالم تلاش کر رہے تھے. آخر نائی کے جا کے داڑھی کا خط بنوایا, داڑھی صحیح کرائی اور صحیح کر کے پھر آئے اور آگے مسافہ کیا. تو حضرت نے فرمایا ہاں کیسے آئے ہو؟ فرمایا جی مرید ہونے آیا ہوں. فرمایا ہاں اب مرید کریں گے, اب مناسبت ہوئی نا انسان میں, اب تم بھی انسان میں بھی انسان, اب مرید کریں. سمجھ میں آئی یہ حالت. اللہ اکبر. ایک مریدنی سردی کے موسم میں بڑا اچھا لحاف بنوائے, بڑا خوبصورت کپڑا لگا کر اپنا آپ سی کر بڑا اچھا بنا کر حضرت کی خدمت میں بھیجا کہ حضرت اس لحاف کو رات کو اوڑھیں. کیسی مریدنی تھی, کیسے مرید تھے جو یوں چاہتے تھے کہ ہمارا کھانا ہمارے حضرت کھائیں, اللہ والوں کے پیٹ میں جائے, ہمارا کپڑا اللہ والے پہنے. کیسے لوگ تھے وہ؟ اب تو اللہ والے کو لے جاؤں اٹھا کے داؤ لگے تو جو نوٹ داب پہ بیٹھا ہوا یہاں. ہاں کپڑے بانٹ لیں. اسی لیے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا لوگوں بزرگوں سے تبرک نہ مانگا کرو کہ یہ ایک ٹوپی دے دو. اب جو بھی آوے ٹوپی مانگے, جو آوے کرتا مانگے, کہاں سے دیں؟ کہاں تک وہ کرتے ٹوپی بانٹیں گے؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ تبرک برکت کے لیے. تو یوں کرو اس کو تم ٹوپی بنوا کر لے جا کے دو اور ان کو وہ اوڑھیں گے پھر مانگ لینا, تو تبرک بن جائے گا. نہیں بن جائے گا. تبرک بنوا لو اس کو, ورنہ قاضی کی داڑھی ساری تبرک میں بٹ جائے گی. حضرت جی اقبال دے دو داڑھی کا, لے بھائی اے حضرت جی اقبال ساری کی ساری داڑھی بٹ گئی تبرک. تو فرمایا اس طرح نہیں بلکہ تبرک بنوا لو. ایک دفعہ میں نے جاکٹ روئی کی سلوائی, ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے, انہیں سی بڑی خوبصورت جاکٹ یہاں سے یہاں تک آستینوں والی جاکٹ روئی کی جیسے حضرت جی پہنا کرتے تھے. اب میں سلوا کر کے میرے دماغ میں آئی, میں نے کہا اس کو حضرت کو پہناؤں جا کے. اور میں نے کہا حضرت کی تو اور بھی بڑی خوبصورت عالی شان ہوتی ہیں, یہ کہاں پسند آئے گی؟ چلو ہے تو اچھی کے بھی بنے گی, کیا خبر پسند آئی جائے چلے گی. پھر دماغ میں یہ آئی کہ حضرت جی سے پہنیں گے مہینے 1-2 مہینے 10 دن 15 دن پھر جا کے مانگ لوں گا کہ حضرت جاکٹ مجھے دے دو پہنے, تبرک ہو جائے گا ہے نا. حضرت کے جسم میں جب پہنچ جائے گی تو برکت حاصل ہوگی, یہ اعتقاد تھا. ہم نے جا کے دی, حضرت نے دیکھ کے فرمایا ارے کہاں سلوائی, یہ تو بالکل میرے جیسی ہے. کف وف دیکھے, گلا دیکھا, یہ تو بالکل میرے جیسی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا وہاں ٹانگ دو, میں اس کو پہن لوں گا, بعد میں اٹھ کر کے دیکھ لوں گا, اور جب پھر آؤ گے جب بات کر لینا. اب ہم 8 دن کے بعد پھر پہنچے. جب پہنچے تو حضرت نے ایسا یاد رکھا, بعد میں فارغ ہوتے فرمایا دیکھو وہ تمہاری جاکٹ ٹنگ رہی ہے, میں نے پہن کے دیکھ لی تھی. میں نے پہن کر دیکھ لی تھی. کتنا جی خوش ہوا, پہن کر دیکھ لی تھی, ہو گیا تبرک, بدن کو لگ گیا. اور نیت تھی واپس لینے کی, تو وہاں حضرت نے پہن کے رکھی نہیں, وہ واپس کر دی. فرمایا میں نے دیکھ لی پہن کر اس کو, وہ ٹنگری جاکٹ اپنی اس کو لے جاؤ, ہو گئی برکت. ہاں تو وہ لحاف جب پہنچا رات کو, حضرت نے نیا لحاف بڑا خوبصورت پہنا, اوڑھا. رات کو نیند نہیں آئی, کرمٹ پریشان. صبح کو خادم سے فرمایا جب دھوپ نکل, ارے بھائی اسے جا کے لحاف کو اٹھا کے دھوپ میں ڈال کے دیکھیے اس میں کہیں جوئیں تو نہیں ہو رہی. جوئیں, وہ نیا لحاف ابھی بن کر آیا ہے, جوئیں بتا رہے حضرت. انہیں جا کے ڈالا دھوپ میں, دیکھا جو تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ وہ جو دھاگے ڈلے ہوئے تھے وہ ٹیڑھے میڑھے ڈال رکھے تھے, جن کو نگندا کہتے ہیں, وہ نگندے وہ تاگے ٹیڑھے میڑھے ڈلے ہوئے تھے. تو خادم مزاج جانتا تھا, اس نے پرکار رکھ کر بیچ میں اور نشان لگا کر جب تاگے سیدھے ڈالے وہ پہلے نکال دیے اور رات کو لحاف اڑایا. فرمایا صبح کو حضرت رات کیسی رہی, نیند کیسی آئی؟ لحاف الحمدللہ بہت اچھی نیند ہے. جو کتنا نازک مزاج تھا, سمجھ میں آئی. تو تم بھولے نہ بنو,
اپنے اعضاءوں کو صحیح کرو، جیسے اللہ نے تمہیں اسی لیے آئینہ دیکھ کر کیا کہتے ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی، میرا اندر سے سیرت بھی اچھی بنا. سمجھ میں آئی؟ تو اس کو فرما رہے ہیں امید ہے کہ جب تم ظاہر کو سنوارو گے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سدھار پیدا فرما دے گا. تو بھلا الفاظ قرات جو عبادت کے اجسام اور اعضاء ہیں کیسے درست ہو سکتے تھے؟ یہ اعضاء اور خیال اور دھیان کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ حسن خلق ہے. وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ حسن خلق ہے. یوں آنکھیں بند کر کر دھیان جما کر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگاہ سجدے میں کہاں ہے، میں تحیات میں بیٹھا ہوں، میری نگاہ کہاں ہے، اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ حسن خلق کے ساتھ حسن خلق بھی ہے. بات تمہارا قاعدہ میں بیٹھنا بڑا حسین لگ رہا ہے کیونکہ سنت کے مطابق ہے. انگلیاں یوں بکھری بھی نہیں بلکہ انگلیاں یوں ملی ہوئی ہیں، یہاں رکھی ہوئی ہیں گھٹنے پر، آگے نکلی بھی ہیں نہیں، پیچھے سرکی بھی نہیں، یہاں گھٹنے پر رکھی ہوئی ہیں، ران کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہے. اور ادھر دھیان یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بولو یہ تو تمہارا بیٹھنا جو ہے حسین ہے کہ نہیں؟ جب حسین ہے اور اندر سے یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اندر بھی حسین باہر بھی حسین. بولو اس بیٹھنے پر اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چکنی چپڑے تمہیں بڑے اچھی لگتی ہیں، بڑی حسین ہے، کیا ٹھکانہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، کیا ٹھکانہ ہے. جب تمہیں حسین اچھی لگتی ہیں اللہ کو بھی حسین بندہ اچھا لگتا ہے. اسی لیے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، جمال والوں کو پسند فرماتا. حسین نہیں کہا، جمیل. جمیل اسے کہتے ہیں جس کا اندر سے بھی باہر سے بھی ہر چیز خوبصورت ہو. ہے تو خوبصورت، کوئی عورت ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن بال ایسے باندھ پھینک رکھے ہیں جیسے کچھ ٹھکانا ہے نا، کپڑے ایسے پہننے جیسے چڑیل ہو. تو صورت کو تم چاٹتے رہو، دیکھتے رہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو جمیل پسند ہے اور جمال پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. اسی لیے بزرگان دین کے ہاں یہ چیزیں خاص طریقے سے رہتی تھی. ایک شہر کے قاضی دلی کے جی اور ایک ان کا دوست، دونوں میں